السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 8 ہے، اور لیکچر نمبر 8 کی آج آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 12 تک انشاءاللہ العزیز ہم تشریح کریں گے، اور اس کے بعد اس کا پہلے ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر ہوگی، پھر اسی کے اندر چند موضوعات ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جن کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ چونکہ آج سبق منافقین سے ریلیٹڈ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ کے اسٹارٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 طرح کے گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو مومنین تھے جن کا تذکرہ ماقبل میں ہو چکا، مومنین کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں اور ان کے لیے انعامات کیا ہیں، ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد کل کے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 آیات اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں نازل کی جو کافر تھے، پکے ٹھکے کافر تھے، ان کے دل کے اندر بھی کفر تھا اور زبان سے بھی اپنے آپ کو کافر کہتے تھے اور کفر کا اقرار کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کل ان کی تعریف جو بھی تھی، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو عذاب بنا کے رکھا ہے، ان کا جو آخر میں انجام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ تذکرہ کر دیا تھا سارا کل کی 2 آیات کے اندر۔ آج سے انشاءاللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے لے کر یہ رکوع کے اینڈ تک یہ تقریباً 15 آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف منافقین کا تذکرہ کریں گے کہ منافق کون ہیں، ان کی تعریف کیا ہے۔ اس کے علاوہ منافقین سے متعلق جتنا بھی ان کا تعارف ہوگا اللہ تبارک و تعالی کھول کر ساری چیزوں کو انشاءاللہ یہاں پر تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو آج کے سبق کے اندر جو اہم موضوع ہے وہ یہی ہوگا کہ منافق کسے کہتے ہیں، منافق کا لغوی معنی کیا ہے، منافق کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کے علاوہ منافق کی اقسام کتنی ہیں، یہ انشاءاللہ ان کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ من یہاں پر بعض کے معنی میں آیا، من تبعیض کے لیے آیا، یہاں پہ بعضیت بتلانے کے لیے آیا کہ لوگوں میں سے بعض لوگوں ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، اللہ پر، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اللہ فرماتے ہیں وہ ہرگز بھی مومن نہیں ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، خادع یخادع مخادع، یہ خادع یخادع یخادعون یہ کہتے ہیں دغا بازی کرنے کو، دھوکہ دینے کو کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الحرب خدعون، جنگ سراپا دھوکہ ہے، یہ دغا بازی کا نام ہے جنگ۔ تو خادع مانے دغا بازی، دھوکہ دینا کسی کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دراصل کسی کو بھی دھوکہ یا دغا نہیں دے رہے مگر یہ کہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، الا انفسهم مگر اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما كانوا یشعرون وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، یہ اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا، اس بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب علیم، علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو، بہت سخت دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کس چیز کے بدلے ان کو عذاب دیا جائے گا، جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم جھوٹ کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا کھل کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے ان سے، یعنی منافقین سے جب کہا جاتا تھا لا تفسدوا فی الارض، تم زمین پر فساد مت پھیلاؤ، تو قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے تھے ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالوا وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرما رہے ہیں جان لو، الا آتا ہے تنبیہ کے لیے آتا ہے، جب کسی کوئی امپورٹنٹ بات آگے کر رہا ہو تو تنبیہ کے لیے آتا ہے، یہاں پہ الا، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، انہم هم المفسدون، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں زمین میں، ولکن لا یشعرون لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ تو خیر آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ تو آج کی جو یہ آیات ہیں یہ تو منافقین سے متعلق نازل ہوئی ہیں، آگے کل آنے والا سبق بھی منافقین سے ریلیٹڈ ہے، ان کی کافی آیات منافقین پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر ایک تو ہم ذکر کریں گے کہ منافق کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے،
منافق کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا نفاق کی قسمیں کتنی ہیں، منافقین کی قسمیں کتنی ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر پہلے گفتگو کر لیتے ہیں، پھر آگے تشریح کی طرف اور جائیں گے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں گے کہ نفاق کی تعریف لغت کے اندر یہ نافقہ کا مصدر ہے، نافقہ ینافقو نفاقاً و منافقہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو مصدر بتا دیا لغوی اعتبار سے۔ اس کا معنی آتا ہے، نافقہ کا معنی آتا ہے چوہے کی خاص ایک چھوٹی سی بل ہوتی ہے جس میں چوہا چھپ جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ لغت کے اندر نافقہ یہ کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی معمولی سی مخفی بل ہوتی ہے چوہے کی، جس کے اندر وہ چھپ جاتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ یار ابھی کوئی مجھے مار دے گا، جو کوئی ایسا اس کے اوپر حملے کی صورت ہوتی ہے تو اس بل کے اندر چھپ جاتا ہے۔ تو ایسی بل کو چھوٹی سی جس کے اندر وہ چھپ جائے اس کو نافقہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح کے اندر کسے کہا جاتا ہے؟ اصطلاح کے اندر ایسے لوگوں کو جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہوں لیکن چھپے ہوئے کافر ہوں، ان کے دلوں کے اندر نفاق چھپا ہوا ہو، ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہو، ٹھیک ہے، ان کے دلوں کے اندر حسد اسلام کے لیے چھپی ہوئی ہو، تو ایسے بندے کو منافق کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ نفاق چھپا ہوا ہے، کفر چھپا ہوا ہے ان کے دلوں کے اندر، تو ایسے بندے کو منافق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر منافقین ہوں گے۔ حالانکہ کفار یہود یہ پھر اوپر والے درجوں میں ہوں گے، سب سے نچلا درجہ منافقین کے لیے اللہ نے رکھا، کیونکہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفاق کی اقسام کتنی ہیں؟ دیکھیں، نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق ہوتا ہے اعتقادی، ایک نفاق ہوتا ہے عملی۔ نفاق اعتقادی کیا ہے؟ نفاق اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کا دل کے اندر اسلام نہ ہو، دلی طور پر وہ اسلام پر مطمئن نہ ہو، دلی طور پر اس نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو، صرف زبانی طور پر وہ زبان سے لوگوں کے سامنے اقرار کر رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ زبان سے اقرار کرنا اپنا کسی مفاد کے لیے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، ایسے بندے کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور یہ منافق اعتقادی ہے، دل اس کا اسلام کے اوپر نہیں ہے، دلی طور پر وہ کفر کو لائک کرتا ہے، کافر ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بندے کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے، اور یہ منافق اعتقادی ہے۔ اور منافق اعتقادی کا حکم یہ ہے کہ یہ بالکلیہ طور پر تمام کے نزدیک اتفاقاً یہ بندہ کافر ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کے لیے وہی حکم ہے جو قرآن فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ ان کے لیے اللہ نے جہنم کا سب سے نچلا درجہ رکھا ہے۔ یہ منافق اعتقادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو اس سے بچائے۔ دوسرا نفاق جو ہے وہ نفاق عملی ہوتا ہے۔ نفاق عملی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دلی طور پر تو اسلام کے اوپر قائم ہے اور دلی طور پر اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، لیکن اس کی چند حرکات یا چند اقوال یا چند اس کے افعال ایسے ہیں جو منافقین کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، تو ایسے بندے کو منافق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ منافق عملی ہوگا، مسلمان ہی ہوگا یہ بندہ، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ عملی طور پر کہیں گے کہ اس کی کچھ اعمال جو ہے نا، کچھ اعمال اس کے منافقین جیسے ہیں، کیونکہ روایت میں آتا ہے، بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار ایسی چیزیں ہیں، چار چیزیں جس بھی آدمی میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں ان چار میں سے ایک چیز بھی ہوگی، اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار خصلتیں بتلائیں اور فرمایا کہ جس کے اندر ایک خصلت بھی ہوگی، گویا اس کے اندر نفاق کی ایک عادت موجود ہے، ایک خصلت موجود ہے، جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے اس کے اندر وہ نفاق کی ایک خصلت یا ایک عادت موجود رہے گی۔ اب چار خصلتیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، یہ بھی سن بھی لیں۔ اگر کسی کے اندر یہ خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جاتی ہے تو اس سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب آپ اس کو امانت دیں گے وہ اس میں خیانت کرے گا۔ اب ہر بندہ اپنا محاسبہ کر لے، کون بندہ کتنا امانت دار ہے۔ ہر چیز میں خیانت ہو سکتی ہے، ہم نے امانت کا مفہوم بہت قلیل رکھا ہوا ہے۔ امانت ہم یہ سمجھتے ہیں کسی نے کوئی چیز دے دی کھانے پینے کی یا پیسے دے دیے، بس اس کو ہم نے کہیں آگے پیچھے نہیں خرچ کرنے، جب وہ مانگے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ نہیں، امانت کا اتنا مفہوم نہیں ہے۔ امانت ہر چیز میں، مثال کے طور پر اگر آپ کو آج کا میں آپ کو لیٹسٹ مثال دے دیتا ہوں آج کے موجودہ حالات کی۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی اپنا موبائل دے کے جاتا ہے، موبائل دے کے جانے کے بعد اگر اس کے موبائل پہ لاک لگا ہوا پھر تو آپ کی مجبوری ہے، کھول نہیں سکتے۔ بغیر لوگ کے اگر آپ اس کا موبائل کھول کے اس کی گیلری کے اندر گھستے ہو، اس کے میسیجز وغیرہ پڑھتے ہو، یہ بھی خیانت ہے،
کہ اس نے آپ کو ایک چیز دی تھی، آپ اس چیز کے اندر جا رہے ہو، اس کی تصویریں یا اس کے میسیجز وغیرہ یہ چیزیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو اس طریقے سے ہر چیز کے اندر خیانت ہو سکتی ہے، تو آپ یہ خود اپنا محاسبہ کر لیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ اب بعض مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں طے شدہ ہوتا ہے، بندہ بتا دیتا ہے کہ یار یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ میں صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کسی اور کو نہ بتائیے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ہم پھر آگے جا کے 10 اور کو بتاتے ہیں اور اس شرط کے ساتھ بتاتے ہیں کہ تم بھی آگے کسی کو نہ بتانا۔ پھر وہ 10 کو بتائیں گے اور اس شرط کے ساتھ بتائیں گے تم بھی نہیں بتانا۔ وہ بات گھوم پھر کے بیچارہ اسی بندے پہ آ جائے گی جس نے آپ کو بات بتلائی ہوگی۔ تو یہ بھی امانت ہے، جب آپ کو ایک بندہ ایک بات بتلائے اور اس کے بعد وہ آپ کے اوپر یہ قید لگا دے کہ یار یہ بات اپنے تک رکھنا، کسی کو بتلانا نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بات آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ اس کی بات کسی اور سے کرتے ہیں، اگرچہ شرط کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ کسی کو نہ بتلائے، تو پھر بھی خیانت ہے۔ تو لہٰذا یہ امانت کا جو ہم نے مفہوم بہت زیادہ چھوٹا سا رکھا ہوا ہے، تو اس سے گریز کریں۔ امانت کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ تو اذا اؤتمن خان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب امانت دی جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بھی وہ بات کرے گا تو جھوٹ بات کرے گا۔ اور خود بندہ اندازہ لگا رہے کتنے ہم دن میں جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا عَابَدَ غَدَرَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اس کے ساتھ عہد کیا جائے یا کوئی وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کسی طریقے کا کوئی وعدہ کیا جائے وہ پورا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی لڑائی جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ کرے گا۔ تو یہ 4 خصلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتلائی ہیں۔ تو اب دیکھ لیں، اپنے اندر غور کر لیں کس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو 2 قسمیں بتا دی۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں بندہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، نفاق اعتقادی جو تھا اس کے پتہ لگانے کی 2 صورتیں ہیں۔ یہ تو آسان ہے، نفاق عملی تو آسان ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ 4 خصلوں میں تو کوئی خصلت پائی جاتی ہے، ہم اس کو منافق عملی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نفاق اعتقادی جو ہے وہ کس کو ہم کہیں گے، کس وقت کہیں گے؟ تو دیکھو، اس کے پتہ لگانے کی 2 صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا جاتا تھا کہ فلاں فلاں بندہ منافق ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان، ایک صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی اپنی باتیں ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے، جو ایسی باتیں ہوتی تھی کہ ہر کسی کو نہ بتلائی جائیں، مخفی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شیئر کیے جاتے تھے۔ یہ رازدار صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری فہرست دی تھی ان کو ناموں کی، کہ منافقین کے جن کے اندر نام لکھے ہوئے تھے، تو اور یہ بھی ان کے پاس امانت تھی کہ کسی کو بتلانا نہیں آپ۔ تو ایک تو ہمارے پاس یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ لیکن جب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اب چلے گئے، وحی کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وحی تو آ نہیں سکتی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون بندہ منافق ہے کون نہیں ہے؟ تو اگر آج کے دور میں کسی بندے کی بات، کسی بندے کا کوئی ایسا قول جو اسلام کے قطعی جو ضروری عقائد ہیں ان کے خلاف ہو، یا ضروری عقائد کے اندر وہ اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کرے، ایسے بندے کو پھر ہم منافق بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ملحد بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمارے قادیانی ہیں، یہ ہمارے تو نہیں کہہ سکتے، یہ جو قادیانی ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے نا اپنا آخری نبی مانا ہے، نبی مانتے ہیں، تو وہ بھی قرآن پہ بھی عمل کرتے ہیں، حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کی آیات کے اندر اس طریقے سے ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ جیسے ابھی قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین، اللہ نے کیا فرمایا؟ خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ خاتم، ختم سے نکلا ہے، ختم اینڈ ہو گیا، اختتام ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں خاتم، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ختم اللہ کے میں نے بتایا تھا 2 معنی آتے ہیں، ایک ختم کا معنی مہر لگانے کے آتے ہیں، ایک اختتام کے معنی میں آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین یہاں مہر لگانے کے معنی میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگانے والے ہیں، یعنی آپ کے بعد جو بھی نبی آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے شدہ ہوگا کہ یہ بندہ نبی ہے۔ تو اس طریقے کا انہوں نے قرآن کے اندر تحریف کی۔ اگر آج کے دور میں کوئی ایسی تحریف کرتا ہے یا ایسا کچھ کرتا ہے جو اسلام کے ضروری عقائد ہیں، ایسا بندہ ہمارے نزدیک پکا ٹکا کافر ہے، جیسے قادیانی، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم کوئی شک وغیرہ نہیں کریں گے۔ تو یہ منافق کو پہچاننے کی 2 نشانیاں ہیں، 2 طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ منافقین کے بارے میں تو میرے خیال سے تمام چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر 1-2 چیزیں اور سمجھ لیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ، یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی
وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ سوال ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ دھوکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ مثال کے طور پہ مجھے کس چیز کا معلوم نہیں ہے، سامنے والا بندہ میرے ساتھ گیم کھیل رہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے کچھ دھوکہ دے کے نکل جائے، جو چیز میرے اوپر واضح نہ ہو، میرے کو بیوقوف بنا دے۔ دھوکہ تو اسے کہتے ہیں۔ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کو دھوکہ دینا، اللہ کے نبی کی گستاخی کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی گستاخی کرنا۔ تو اللہ کے نبی کو وہ دھوکہ دے رہے تھے، تو اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دھوکہ نہیں بلکہ خود اللہ کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی یا اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی غلط کرنا یا اس کو دھوکہ دینا، وہ گویا کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، کیونکہ اللہ کے بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے، وہ ایک رسول ہے، قاصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے کچھ ان کے اندر یہ وہ ہوتی ہے، ثقافت ہوتی ہے کہ اگر جیسے عرب کے اندر ہوتی تھی کہ اگر آپ اپنے کسی شخص کو قاصد بنا کے بھیجو، اگر اس قاصد کے ساتھ وہ اچھا رویہ نہ اختیار کرے تو وہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اس کو اپنی توہین سمجھتا تھا کہ یہ میرا قاصد ہے، گویا کہ میں خود ہوں۔ قاصد کی اگر کوئی توہین کر دے گویا کہ بادشاہ اپنی توہین سمجھتا تھا اسے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کی طرف سے رسول ہیں، تو اگر اس کی کوئی توہین کرے تو گویا کہ اللہ کی توہین ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گئی، یہ چیز آپ سمجھ گئے۔ یہاں پہ ایک چیز اور آپ سمجھ لیں کہ دیکھیں جھوٹ سے متعلق میں نے آپ کو کہا تھا، دیکھیں یہاں پہ زیادہ تر جو منافقین تھے وہ یہودی تھے۔ یہودی اللہ پہ بھی ایمان رکھتے تھے اور آخرت کے دن پہ بھی ایمان رکھتے تھے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اب دیکھیں جھوٹ سے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بچایا ہوا تھا، ان کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے، گھٹیا حرکت ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ یہودی اللہ پہ بھی ایمان رکھتے تھے، آخرت کے دن پہ بھی ایمان رکھتے تھے، دونوں چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے۔ تو لہٰذا وہ جس چیز پہ ایمان رکھتے تھے لوگوں کے سامنے بھی وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی ہم اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، یہ کبھی بھی وہ نہیں کہتے تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ مومن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے ایمان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لانا لازم ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی دنیا میں آ چکے تھے، ان کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، تو لہٰذا اللہ کے نبی کے اوپر بھی ایمان لانا لازم ہو چکا تھا۔ یہ دین کی ضروری عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ باقی تو میرے خیال سے تقریباً تمام چیزیں واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آتی پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پوچھ لیا کریں۔